औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताहु या फत्ताह रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگوں کی سیکنڈ کلاس ہے۔ تو کل آپ نے تجوید کی اہمیت اور فضیلت جانا تھا۔ آج ہم جانتے ہیں کہ غلط پڑھنے پہ کیا گناہ ہے اور کیسے معنی میں چینجنگ آ جاتی ہے اور لہن جلی حرام کے زمرے میں آتی ہے۔ تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں اور جو بھی علم ہے ہمارے پاس حاضر ہے، اگر اس میں کوئی غلطی کمی کوتاہی ہو تو اس کے لیے معذرت۔ قرآن مجید کو غلط پڑھنے کے حوالے سے دین اسلام میں بڑی احتیاط کی گئی ہے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے اور اس کی تلاوت میں غلطی کرنے سے معنی میں تبدیلی آ سکتی ہے، جو بہت سنگین معاملہ بن سکتا ہے۔ تو ہمیں بی کیئرفل، بہت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم تلاوت کریں تو ہم الرٹ جب ہوں گے جب ہم تجوید کی اہمیت کو سمجھیں گے کہ یہ سیکھنا کیوں ضروری ہے، اس کے نہ سیکھنے کے کیا نقصانات ہیں، تبھی تو ہم سمجھیں گے۔ ادروائز اگر ہم پڑھتے گئے، ہم نے اپنے کو غلط ہی نہیں سمجھا تو ہم کیسے اپنے آپ کو کریکٹ کریں گے؟ تو فرسٹ ون ہے قرآن کا تلفظ، قرآن کا غلط تلفظ اور معنی میں تبدیلی۔ کہ قرآن کے غلط تلفظ، جیسے ہم نے جو بھی مخرج ہے اس کو صحیح سے ادا نہیں کیا تو معنی میں تبدیلی آئے گی۔ اگر کوئی شخص قرآن کو اس طرح پڑھتا ہے کہ اس کے تلفظ میں غلطی سے معنی بدل جائے تو یہ کبیرہ گناہ بن سکتا ہے۔ تو ہمیں اس پہ بہت فوکس رہنا چاہیے۔ جیسے عالمہ ہے تو جان لیا، اور علمہ تو جانا گیا، جان لیا جانا گیا، یہ دونوں ڈفرینٹ چیزیں۔ اسی طریقے سے عالم، معلوم، فائل اور مفعول، کتنا پلیس چینج کر دیجئے ایک دم میننگ بدل جاتی ہے۔ ہے نا قرآن میں آیت قتل داؤد و جالوتا، تو داؤد فائل ہے، ضمہ آ رہا ہے، اگر ہم نے اس پہ فتحہ لگا دیا، داؤدا کر دیا، تو معنی کیا ہو جائے گا کہ جالوت نے نعوذ باللہ داؤد علیہ السلام کا قتل کیا۔ تو معنی بہت چینج ہو جاتا ہے، ایک حرکات کی چینجنگ سے ایک دم معنی بدل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر اللہ تعالیٰ کے صفاتی نیم ہیں، ان کو غلط تلفظ سے ہم پڑھیں گے تو کتنا معنی بدل جائے گا۔ اور تو چاہے ہم حرکات میں تبدیلی کریں، چاہے ہم پورا ورڈ چینج کر دیں، مسٹیک تو مسٹیک ہے۔ تو ہمیں بی کیئرفل رہنا چاہیے۔ سیکنڈ ہے قرآن کی اہمیت میں تبدیلی یا تحریف کا انجام۔ تو ایک قرآن کی آیت ہے سورہ نمبر 9 کی کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے یہ ذکر، قرآن یعنی یہاں پہ قرآن کو ذکر کہا گیا ہے، بے شک ہم نے یہ ذکر نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ آیت ظاہر کرتی ہے کہ قرآن میں کسی قسم کی تحریف، تبدیلی یا غلطی ناقابل برداشت ہے۔ اگر جان بوجھ کر غلط پڑھا جائے تو یہ حرام ہے۔ اب ہم جانتے ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے تو وہ بات الگ ہے۔ ایک اور حدیث ہے ربی قارئ القرآن، ربی نہیں، رب قارئ القرآن والقرآن یلعنہ، کتنے ہی لوگ قرآن پڑھتے ہیں مگر قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔
تو یہ حدیث اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن کو غلط نیت یا غلط طریقے سے پڑھتا ہے تو وہ قرآن کا حق ادا نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کے برعکس وبال جان بن جاتا ہے۔ تو ہمیں دھیان دے کے پڑھنا ہوگا۔ اب اگر یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ صحیح حدیث ہے یا ضعیف حدیث ہے، واللہ علم۔ بہرحال ہمیں یہ تو پتا ہے کہ غلط پڑھنا گناہ ہے، کیونکہ جب ہم عربی گرامر پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ ایک حرکات کی تبدیلی سے یا ورڈ کی چینجنگ سے کتنا بڑا معنی میں چینج آ جاتا ہے۔ کبھی کبھی تو ایک دم کفریہ معنی نکل آتا ہے۔ تو اب ہم انجانے میں کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، بہرحال اگر جان بوجھ کے کر رہے ہیں، اب ماشاءاللہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ہر طرف کلاسز چل رہی ہیں، پھر بھی ہم نہ سیکھیں اور کہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تو یہ جان بوجھ کر تو بہت بڑا گناہ ہوگا۔ تجوید سیکھنے کی اہمیت۔ تجوید کے بغیر قرآن پڑھنا حرام کے قریب ہے اگر معنی میں تبدیلی ہو جائے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر تجوید سیکھنے سے گریز کرتا ہے اور بار بار غلطیاں کرتا ہے تو یہ غلط شمار ہوگا، یعنی کہ ہم جان بوجھ کر غلطی کر رہے ہیں، ہمارے پاس سارے سورسز ہیں، تو پھر ہم گنہگار ہوں گے، بالکل ہوں گے۔ اگر ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں، سپوز ہمارا ذہن نہیں کام کر سکتا ہے، ہم میں کچھ نہیں سمجھ میں آتا ہے، یا میرے پاس وہ چیزیں نہیں اویلیبل ہیں، یا میرے پاس وہ استطاعت نہیں ہے کہ میں سیکھ سکوں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نوز بیسٹ۔ اگر میرے پاس ذرا برابر بھی عقل و شعور ہے تو ہمیں سیکھنا چاہیے، یا ہمارے پاس سورس اویلیبل ہے تو ہمیں ضرور سیکھنا چاہیے۔ قرآن کو جان بوجھ کر غلط پڑھنا گناہ ہے۔ اگر غلطی سے معنی میں تبدیلی آ جائے تو گناہ ہے، لا علمی میں غلط ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، بے شک اللہ پاک غفور الرحیم ہے۔ اور تجوید سیکھنا ضروری ہے تاکہ قرآن کے الفاظ اور معنی محفوظ رہیں، تو یہ ہمارے اوپر فرض ہی ہے۔ اور کیسے تجوید کا معنی کیا ہے؟ جیم واو دال سے بنا ہوا ہے، جودا یجودو تجویدن، اٹ مینس خوبصورت بنانا، تحسین، درست کرنا۔ اس کا لغوی معنی ہے الاتیان بالجید۔ یہ ایسے لکھیں گے، آپ لوگ نوٹ کرنا چاہیے تو نوٹ کر لیجئے۔ یہ سکون ہے، الاتیان، یہ نون پہ ضمہ ہے، بالجید یہ با ہے، بالجید یا مشدد ہے اور دال کے نیچے کسرہ ہے، یہ لام پہ سکون ہے۔ تو اس کا لغوی معنی ہے الاتیان بالجید، یعنی عمدہ کرنا، سنوارنا، خوبصورت کرنا، تحسین، درست طریقے سے ادا کرنا، یہ تجوید کا معنی ہے۔ تو جو چیز ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کی میننگ بھی ہمیں آنی چاہیے کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کو آپ لوگ نوٹ کر لیجئے۔ اب ہم ڈفرینس دیکھتے ہیں کہ کیسے معنی میں چینج آتا ہے۔ ایک لے لیتے ہیں، پہلے ہم قاف لے لیجئے اور کاف لے لیجئے۔ ایک یہ والا قاف ہوتا ہے، ایک یہ قاف ہے، اور یہ کاف ہوتا ہے۔ یہ دونوں بہت قریب المخرج ہیں، جہاں سے قاف نکلتا ہے وہیں سے کاف نکلتا ہے۔
جو زبان کا آخری حصہ ہوتا ہے، اور اس کے اوپر جو لہات جو ایک کوا ٹائپ کا ہینگ ہوتا ہے وہاں سے. تو اب قاف پورا مفخم لیٹر ہے، ماؤتھ بھر کے پڑھتے ہیں، اور کاف مرقق ہے. تو اب قاف سے اگر آپ کہیے قل، تو قل کا معنی ہوتا ہے کہیے، اور کل کا معنی ہوتا ہے کھاؤ. تو ہم پڑھتے ہیں نا قل هو اللہ احد، تو اگر ہم کہہ دیں گے کہو کہ اللہ ایک ہے، اگر ہم کہہ دیں قل هو اللہ احد تو کھاؤ اللہ ایک ہے. تو کل کا معنی کھاؤ، قل کا معنی کہو. تو کتنا ڈفرنس ہے، کیسا معنی نکل گیا، کتنا بڑا گناہ ہوگا. اس کے بعد اسی طریقے سے ہے، ہم قرآن کی آیت پڑھتے ہیں نا، یا مقلب القلوب، وہ ہم پڑھتے ہیں نا، دعا کرتے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی. تو وہاں پہ کیا ہے، قلب ہے. تو وہاں اگر ہم کاف پڑھ دیں گے تو معنی چینج ہو جائے گا. قلب اور قلب، قلب کا معنی ہوتا ہے کتا، یہ والے اس سے ہوتا ہے قلب، اس کا معنی ہوتا ہے دل. قلبن، قاف لام پہ سکون ہے، بن. قلبن کا معنی ہوتا ہے دل، اور کلبن کاف سے کلبن کا معنی ہوتا ہے کتا. تو ہم قرآن کی آیت پڑھتے ہیں نا، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من آتى اللہ بقلب سلیم. تو وہاں پہ ہم قلب سلیم جو ہے، وہاں اگر ہم قلب پڑھ دیا تو کتا ہو جائے گا نا. تو کتنا بڑا معنی چینج ہو جاتا ہے کہ جس دن کچھ کام نہ آئے گا، فائدے مند وہی ہوگا جو بے عیب دل لے کے آئے گا. تو بے عیب دل وہاں پہ اگر ہم نے وہاں پہ قلبن کی جگہ قلبن پڑھ دیا تو پورا معنی چینج ہو جائے گا. اسی طریقے سے ہم دعا کرتے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، وہاں بھی قلب ہے. تو اگر دونوں جگہوں پہ ہم نے قلب کو قلب کر دیا تو معنی کیا ہو جائے گا، دل کی جگہ کتا ہو جائے گا. نعوذ باللہ، کیسا معنی نکل آئے گا، اللہ معاف کرے. اسی طریقے سے ایک ایگزامپل اور دیکھتے ہیں اسی قاف اور کاف کا. مشرق ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مشرق. تو مشرق مطلب روشن، چمکدار، اور مشرق مطلب ہوتا ہے بے دین، کافر جو ہوتا ہے نا، مشرق ہوتا ہے. تو یہ قاف اور کاف ہے. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیے تو یہ ہوتا ہے نا حمزہ اور عین، تو یہ ہم لوگ ایک ہی اس سے پڑھ لیتے ہیں. اب یہ علم جو ہوا، اس کا معنی ہوتا ہے درد، اور یہ جو علم ہوتا ہے عین سے، اس کا معنی ہوتا ہے جھنڈا. اسی طریقے سے علیم مینس اللہ تعالیٰ کا صفاتی نیم ہے علیم. تو جو ہم لوگ کیا کہتے ہیں، علیم کہہ دیتے ہیں، اور وہ کس سے بنا ہے، عین لام میم سے بنا ہے علیم. تو یہ علیم کیا ہو گیا، دردناک ہو گیا، درد ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ علیم دردناک ہو گیا. اور یہ علیم عین سے، علیم مینس جاننے والا. تو اللہ تعالی العلیم ہے نا، خوب جاننے والے ہیں. تو یہ کیا ہے، یہ اوپر والا علیم کیا ہے، دردناک. نیچے والا علیم کیا ہے، جاننے والا. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا صفاتی نیم ہے. تو نعوذ باللہ اللہ دردناک ہو جائے گا، کتنا کفریہ معنی نکل گیا. اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں. تو تھوڑے سے ورڈ علیم اور علیم، تو عین سے ہمیں علیم کہنا ہے،
आइन हुरूफ हलकी से आता है ना, हम आप लोगों ने पढ़ा है हमजा हा आइन हा गैन खा, तो अलीम आइन से कहेंगे जानने वाला। तो कितना फर्क हो गया। इसी तरीके से देखते हैं ता और ता का डिफरेंस देखिए। ये भी ये क्या है, ता है, और ये कहाँ पढ़ा है आपने, मुफख्खम लेटर में तो इसे तो पूरा माउथ भर के पढ़ना है। तो अगर हम ता से लिखेंगे तीन तो वो अंजीर हो जाएगा, अगर हम तौ से तीन लिखेंगे तो वो मिट्टी हो जाएगा। तीन तुराब सलसाल कुरान में जिक्र है ना, तो तीन ये वाले ता से अगर मैंने लिख दिया तो ये क्या हो गया, अंजीर हो गया। और अगर ये वाले तौ से लिखा मैंने तो ये क्या हो गया, ये मिट्टी हो गया। तो कुरान में यूज हुआ है, ये भी यूज हुआ है तीन भी, वत्तीनी वज़्ज़ैतून, और ये तीन तुराब सलसाल फखार ये भी यूज हुआ है। इसी तरीके से फुतूर फा और ये वाला ता और वाव और रा, फुतूर का माना होता है सुस्ती, और ये फुतूर अगर तौ से लिखेंगे तो उसका माना होता है नाश्ता। इसी तरीके से इस ता से लिखेंगे कितना तो फसाद हो जाएगा, और अगर इस वाले ता से लिखेंगे फितना तो बसीरत मामला फहमी हो जाएगा। तो इतना बड़ा डिफरेंस है, गलत पढ़ने से कितना माने में तब्दीली आ जाती है, आपने देखा। अब देखिए सा, ये सा हम लोग पढ़ते ही नहीं है, एकदम नहीं पढ़ते हैं, सारा कुरान हम इसी सीन से पढ़ डालते हैं, ना हमारे पास सा होता है ना ही सौद होता है। तो इस सा और सीन से देखिए फर्क, अगर आपने लिखा कि इस्मुन, ठीक, ये सुकून है, तो सा से इस्मुन गुनाह हो गया, और अगर आपने सीन से लिखा तो ये नेम हो गया, यानी जो हम लोग अपना नेम रखते हैं, तो ये इस्मुन क्या हो गया, नेम हो गया, नाम हो गया। तो कितना बड़ा कुरान में यूज है बार बार गुनाह का वर्ड भी, और इस्मुन भी है इस्मुन भी है, तो इस्मुन गुनाह, तो सा हमें सा कहना है इस्मुन, और ये नेम वाला तो इस्मुन, सीन में सीटी की आवाज आती है, तो हम जब सीन और सा कहें तो हमें अपनी टंग का ख्याल रखना होगा, कहाँ पे टच हो रही है, कहाँ पे जा रही है, सनाए उलिया में लग रही है, सनाए सुफला में लग रही है कि हार्ट पैलेट में लग रही है। तो आगे इंशाल्लाह मखरज पढ़ाए जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। अब इसी तरीके से देखिए, एक होता है ता और दूसरा होता है सौद। अब क्या फर्क हो जाता है, अगर ये सऊ कहते हैं लिबास को, कपड़े को, राइट, और स्वाद से अगर सऊब हो जाएगा तो ये हो जाएगा की तरफ, यानी इसकी तरफ उसकी तरफ जो हम बोलते हैं तो वो की तरफ हो जाएगा। और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ये साथ है मुतीर, राइट, इसका माना होता है दिलचस्प। और अगर हम कह देंगे मीम और ये साद, ये रॉ है, ठीक, तो ये माना क्या हो गया,
मंजिल ठिकाना, तो कितना बड़ा चेंज आ जाता है माने में। एक और सा और सौ दोनों एकदम अलग तरीके से हमें, जो भी मुफख्खम लेटर है उन्हें हमें पूरा माउथ भर के ही पढ़ना है। इसी तरीके से देखिए सीन और सौद का फर्क। ठीक, अभी ऊपर हमने बताया आपको सौद और सा का फर्क। उससे पहले आपने पढ़ा सा और सीन का। आप सीन और सौद का डिफरेंस देखिए। ये जो होता है सूरत, ये कुरान की सूरत है सीन से, जो कुरान में सूरह बकरा, सूरह आल इमरान, सूरह निसा। और ये अगर हम स्वाद से कहेंगे तो ये क्या हो जाएगी, शक्ल, जो हमारी शक्ल होती है ना, तो ये वो शक्लो सूरत वाली हो जाएगी। इसी तरीके से हम लिखते हैं सईफ सीन से, तो वो तलवार होती है। और सौद से सईफ कहेंगे तो वो क्या हो जाएगी, गर्मी हो जाएगी। ये क्या है, तलवार है। और ये स्वाद से ये क्या हो गया, ये गर्मी हो गया। इसी तरीके से आप एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखिए, हम लोग ये वाला हा और ये वाला हा हुरूफे हलकी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि एक स्टेप डाउन होता है। तो अगर आपने ऐसे किया ये हल, तो हल निकालना। और अगर इससे किया आपने दो चश्मे वाले हाथ से, तो ये हल मीन्स होता है क्या, व्हाट। तो कितना डिफरेंस हो गया। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं अल्हम्दु, ये मीम है, अल हमदू। तो अलहम्दु मतलब तमाम तारीफें। और अगर हम इस वाले से लिख देंगे या इस वाले से पढ़ देंगे, दो चश्मी वाले से, तो इसका माना हो जाएगा मौत। कितना कुफरिया माना निकल गया। हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए है। वो हम्द का माना तारीफ, अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। अगर हम कह देंगे अल्हम्दुलिल्लाह तो नौजुबिल्लाह मौत हो जाएगा। कितना कुफरिया माना निकल गया। तो आप लोगों ने जो ये एग्जाम्पल नोट किए, इसी तरीके से बहुत है। हम अगर करते आए तो पूरा दिन ही चला जाएगा। जैसे जकीउन और जकीउन, राजा वाले जकीउन से मासूम हो जाएगा, दाल दाल वाले जकीउन से होशियार हो जाएगा। तो बहुत सारे हैं। इसी तरीके से जरा मतलब होता है गुजरना, जरा मतलब होता है खेती करना, कि दाल दाल वाले जरा से मतलब क्या हो गया। इसी तरीके से दाल दाल वाले जाल से जखरा क्या हो गया, और रोजा वाले जा से जखरा क्या हो गया, मुख्तसर होना। इसका माना दाल दाल वाला जो जखरा है, अब ये दाल का मखरज हमें बहुत प्रैक्टिस से आएगा। जखरा बचाना, जखीरा करना। इसी तरीके से होता है नजरा और नजोरा, दाल और जौ का मखरज। तो बहुत सारे वर्ड हैं जो सिमिलर हैं और मीनिंग एकदम उसकी डिफरेंट। कभी कभी तो एकदम कुफरिया माना निकल रहा है, जैसे अल्लाह ताला के जो सिफाती नेम है।
تو خاص کر ہمیں دھیان رکھنا ہوگا، اور چاہے حرکات کی اگر ہم کہہ رہے ہیں خلقنا تو ان عورتوں نے پیدا کیا، اگر ہم کہہ رہے ہیں خلقنا تو یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا، کہ ہم نے پیدا کیا، خلقنا ہم نے پیدا کیا، اور خلقنا ان عورتوں نے پیدا کیا. تو ایک حرکت اسی طریقے سے لا تو ہم کریں گے، لا تو ہم نہیں کریں گے. تو ہمیں ہر چیز کا خیال رکھنا ہوگا. اللہ پاک ہم سب کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے، اور ہم سب اللہ کا دین صحیح صحیح سیکھنے سمجھنے والے بن جائیں، اور اللہ پاک آسانی کا معاملہ کرے ہم سب کے ساتھ. چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں. اگر آپ کا کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ انشاءاللہ میسج کریے گا کلاس میں، اور آپ کے ڈاؤٹ کلیئر کیے جائیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں نے جو پڑھا ہے سیکھا ہے، اگر اس میں کوئی کمی کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے اور ہماری اصلاح فرما دے. اور اگر آپ سب کو بھی اس میں کوئی کمی یا غلطی یا مسٹیک سمجھ میں آئے تو انشاءاللہ گروپ میں میسج کریے گا، ہم اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے. اور اگر آپ کے پاس کوئی اچھا سلیوشن ہو تو مجھے ضرور سینڈ کریے گا.